ہمارے ساتھ سمینہ سعید صاحبہ موجود ہیں. چلتے ہیں ان کی طرف. جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے اور جانتے ہیں ان کے زبانی جانتے ہیں مولا علی کی شان. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. کیا کہنا چاہیں گی ہمیں کہ کیا سیکھنا چاہیے ان کی زندگی سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو 7 نیوز کا اور اس پروگرام کا میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت ہی یعنی کہ جو آپ کے ٹاپک ہیں اور جس طرح آپ لوگ بات کرتے ہیں وہ ایک آج کے دور میں ہماری نوجوان نسل کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ اس میں سے ملتا ہے. بہت بہت شکریہ. تو مجھے یہ کہنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جن کا تاریخ اسلام میں بہت ہی ان کے ایسے حوالے ہیں کہ اگر ہم ان کی شخصیت کو دیکھیں اور ان کی حیثیت کو دیکھیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھی تھے. وہ نبی مہربان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی تھے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب بھی تھے. اور ان کی جب بھی ان کا ذکر آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب بھی ذکر آتا ہے، تو میں یہ سوچتی ہوں اور میں اپنی نوجوان بچیوں کو، خاص طور پر جو ینگ مدرز ہیں، ان کو میں یہ ضرور بات بتانا چاہوں گی کہ اکثر ہمارے ہاں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ بچے ہیں، چھوٹے بچے کیا کر سکتے ہیں. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ 10 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئے. اتنی چھوٹی عمر میں انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ کیا، اور ان کی پوری زندگی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ایمان سے بھرپور زندگی، اور اس زندگی کی وجہ سے پھر ان کے اندر وہ شجاعت تھی، وہ بہادری تھی، وہ ایمان کی وجہ سے تھی. اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر موقع پر ساتھ دیا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خوش قسمتی تھی کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بچپن میں ہی مل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، اور ان کو اپنا دست و بازو بھی بنایا. اور بہت سارے مواقع ایسے ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کی جو آپس میں محبت ہے اس کا پتہ چلتا ہے. اور اسی طرح ہم دیکھیں کہ جب وہ شجاعت میں، بہادری میں، علم میں، حکمت میں بہت زبردست شخصیت کے مالک تھے، کہ ان کی حکمت اور ان کی شجاعت اور ان کی بہادری کو اس وقت دیکھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جانا چاہتے ہیں اور پورا مکہ آپ کا دشمن ہوتا ہے، پورا مکہ آپ کا دشمن ہوتا ہے، تو اس وقت نبی کریم یعنی کہ حضرت علی اتنی بڑا کام کرتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہ ان کے لیے یہ راستہ نکالتے ہیں کہ وہ خیریت کے ساتھ مدینہ پہنچ سکیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر گزارتے. اتنا خوف تھا، اتنا ڈر تھا، لیکن آپ نے کس بہادری کے ساتھ، کس ہمت کے ساتھ، کس جرت کے ساتھ اور کس حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، لوگوں کی امانتیں بھی آپ کے پاس تھیں، آپ نے وہ امانتیں بھی سپرد کرنی تھی، اور اس رات آپ نے وہ بستر پر گزاری. تو یہ ان کی جو بہادری ہے اور ان کی جو شخصیت ہے، اس سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے. اور آج کے دور کے مسلمانوں کو تو اس چیز کو اپنے دانتوں سے پکڑ لینا چاہیے، اور ہمیں ماؤں کو یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کو ایسی ہی بہادری سکھائیں اور ایسی ہی جرأت سکھائیں. اور یہ کہہ کر چھوٹے بچوں کو یہ نہ کہہ دیں کہ یہ بچہ ہے، کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بچپن میں ہی اس جو دین تھا اور وہ جو مشن تھا اس کو پکڑ لیا، اور ان کی زندگی ساری اس مشن کے اوپر گزری. اس کے بعد ہم ایک موقع پر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب فتح خیبر کا موقع آتا ہے، اچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنی بھی فتوحات ہوئیں، جتنے غزوات ہوئے، ان میں وہ شریک رہے. اور ایک موقع وہ آتا ہے کہ جب فتح خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں علم دوں گا کہ جس کو جو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے بہت محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے بہت محبت کرتے ہیں. تو دوسرے دن آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم جو تھا
وہ حضرت علی کے سپرد کیا تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ فتح خیبر جو تھا وہ حضرت علی کی بدولت اور ان کی شجاعت اور ان کی جو جرت تھی اور ان کی بہادری جو تھی اس کی وجہ سے وہ فتح ہوا. تو اس طرح اور بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جن کو اگر ہم سمجھیں پڑھیں. ایک اور واقعہ بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے حوالے سے یہ انہوں نے فرمایا کہ آپ حضرت علی جو ہیں وہ علم کا، حکمت کا، دانائی کا آپ فقیہ تھے، آپ کے پاس علم تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، میں علم کا دروازہ ہوں اور حضرت علی جو ہیں وہ اس شہر کا جو ہے وہ دروازہ ہے. میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے. تو اس طرح ہمیں ان کی زندگی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آج کے دور کے اندر علم حاصل کرنا اور اس لیول کا علم حاصل کرنا، یعنی کہ دین کے لحاظ سے ان کے پاس اتنا علم تھا اور وہ جتنی بھی یعنی کہ اچھا مولا علی کا ایک فرمان یہ بھی ہے نا کہ علم دولت سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ دولت کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے. تو آج کے دور میں علم سیکھ لیا تو ٹھیک، لیکن دولت کے پیچھے ہر کوئی ہے. اصل میں نا یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جب ہم ان چیزوں کو، یہ بہت خوبصورت قول ہے حضرت علی کا جو آپ نے بھی بولا کہ جو علم کی حفاظت تو دولت کی حفاظت تو ہم خود کرتے ہیں، لیکن علم جو ہے وہ ہماری حفاظت کر رہا ہوتا ہے. تو اس کے پیچھے ایک بڑی اہم بات پوشیدہ ہے، وہ یہی بات ہے کہ علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ علم جو ہے جس شخص کے پاس علم کا خزانہ ہوتا ہے اس کو اور کوئی خزانہ نہیں چاہیے ہوتا. لیکن آپ نے یہ بات کہی کہ آج کے دور میں ہر کوئی جو ہے وہ دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے. تو اصل میں نا جو ہماری فارمیشن ہے نا، یعنی کہ جو ہماری بنیادیں ہیں، ان بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا گیا ہے. اور ہم اپنی یعنی کہ ہمارے تعلیمی اداروں کو آپ دیکھ لیں، ہمارے گھروں کے سسٹم کو آپ دیکھ لیں تو یہ لگتا ہے کہ جیسے ہم نالج تو بہت حاصل کر رہے ہیں، علم حاصل نہیں کر رہے. بالکل. اور اگر علم حاصل کرتے ہیں تو اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. اور اللہ سے ہمیشہ یہ علم نافع کی دعا کرنی چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا سکھائی تھی، رب زدنی علما. تو بات یہ ہے کہ جب آپ کے سسٹم کے اندر، آپ کے گھروں کے اندر، آپ کے اداروں کے اندر تربیت نہیں ہوتی تو پھر اسی طرح ہوتا ہے کہ لوگ دولت کے پیچھے اور مادہ پرستی کے پیچھے، اور وہ یہ جو متاع الغرور کہا گیا دنیا کو، یہ چند روزہ زندگی ہے. تو اس چند روزہ زندگی کے پیچھے تو ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ علم جو انسان کو شعور دیتا ہے، جو انسان کو حکمت دیتا ہے، جو انسان کو یہ احساس دیتا ہے کہ اس نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، جو انسان کو بہت ساری چیزیں سکھا رہا ہوتا ہے، تو وہ علم ہم حاصل ہی نہیں کر رہے. اور اگر اس کے ساتھ تربیت بھی مل جائے تو پھر بہت ہی زبردست قسم کی بات ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کی طرف بھی فوکس کرنا چاہیے اور علم کو باعمل بنانا چاہیے.